بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف۔ ہمارے پیارے نبی رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کا امام اور سردار بنایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب میں اس وقت پیدا ہوئے جب پوری انسانیت شدید اخلاقی بحران کا شکار تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اخلاقی اصولوں کی تبلیغ اور قوانین الہی کی اشاعت میں گزار دی، اور ایک دن کے لیے بھی وہ اپنے آس پاس کے ماحول کی سختی سے متاثر نہ ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مردہ و افسردہ قوم اور اخلاق و اقدار سے ناواقف معاشرہ ایک مثالی اور کامیاب معاشرے میں تبدیل ہو گیا، بلکہ اس معاشرے کو انسانیت کا علم بردار بنا کر پیش کیا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کرے تاکہ میں ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے کم سنی کی وجہ سے آپ کے اوصاف جمیلہ کو غور سے دیکھنے اور محفوظ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا۔ ماموں جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بہت شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد مبارک بالکل درمیانے قد والے سے کسی قدر لمبا تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے چھوٹا تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے یعنی گھنگریالے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ جس زمانے میں آپ کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار تھا اور پیشانی کوشادہ۔ آپ کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتدان دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفس ہی زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان تھی۔ آپ کی آنکھ کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔
آپ کے دندان مبارک باریک اور آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے، اور بطن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور بڑی تھیں، جو قوت کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کے بدن کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا، چہ جائے کہ وہ حصہ جو کپڑوں میں ڈھکا رہتا ہو۔ سینہ اور ناف کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینہ کے بالائی حصہ پر بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں لمبی اور ہتھیلیاں فراخ تھیں۔ آپ کی ہڈیاں معتدل اور سیدھی تھیں۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو تکبرانہ انداز میں نہ چلتے، بلکہ آہستہ آہستہ اور باوقار انداز میں چلتے۔ چلنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے۔ جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ کی نظر نیچی رہتی تھی۔ آپ کی نظر بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ زیادہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھے بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ آپ کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی۔ جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضول باتیں ہوتی اور نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ نرم مزاج تھے، نہ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو، اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، نہ اس کی کسی طرح مذمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے۔ مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالی شانہ کی نعمت ہے۔ زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی۔ اس وقت آپ کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔ جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ کے غصے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اور آپ کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ اس کا بدلہ لے لیتے تھے۔ دنیا
اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا تھا، چونکہ آپ کو ان کی پرواہ بھی نہ ہوتی تھی، اس لیے کبھی دنیاوی نقصان پر آپ کو غصہ نہ آتا تھا۔ البتہ اگر کسی دینی امر اور حق بات کے کوئی آڑے آتا تو اس وقت کے غصہ کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیں۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ جب کسی کی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرنے اور کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے، اور کبھی دائنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے درمیانی یا اندرونی حصے پر مارتے۔ جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا درگزر فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ایک عرصہ تک تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب میں نے ان کے سامنے ان صفات کو بیان کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو ماموں جان سے یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں، اور یہ بھی مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے والد محترم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرما ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے کو بھی معلوم کر چکے تھے، اور ان میں سے ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان جانے کی اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اور آپ مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ فرماتے، یعنی نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ دوسرا حصہ گھر والوں کے ادائے حقوق میں خرچ فرماتے، مثلا ان سے ہنسنا، بولنا، بات کرنا، ان کے حالات معلوم کرنا۔ تیسرا حصہ خاص اپنی ضروریات راحت و آرام کے لیے رکھتے تھے، پھر اس اپنے والے حصے کو بھی 2 حصوں پر اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے، اس طرح پر کہ خصوصی حضرات اور صحابہ کرام اس وقت میں حاضر ہوتے، ہر قسم کا نفع بلا دریغ پہنچاتے تھے، اور امت کے اس حصہ میں آپ کا یہ طرز تھا کہ ان آنے والوں میں اہل فضل یعنی علم و عمل والوں کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے۔ اس وقت کو ان کو دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرماتے تھے۔ کوئی ایک حاجت لے کر آتا اور کوئی 2 اور کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر حاضر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتے، ان کو ایسے امور میں مشغول فرماتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآمد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والوں سے عام مسلمانوں کے دینی حالات پوچھتے، اور جو ان کے مناسب بات ہوتی وہ ان کو بتا دیتے، اور ان کو یہ فرما دیتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری باتوں کو غائبین تک بھی پہنچا دیں، اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو لوگ کسی عذر، پردہ یا دوری یا شرم یا رعب کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کر سکتے، تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا اور ایسے ہی امور کو حضور خوشی سے سنتے تھے۔ اس کے علاوہ لا یعنی اور فضول باتیں سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینی امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ چکھ کر ہی واپس جاتے تھے۔ چکھنے سے مراد امور دینیا کا حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کا کھانا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لیے مشعل اور رہنما بن کر نکلتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا کہ آپ باہر تشریف لا کر کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہیں فرماتے تھے، آنے والوں کی تالیف قلوب فرماتے، ان کو مانوس فرماتے، متحوش نہیں بناتے تھے، یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طرز اختیار نہ فرماتے جس سے ان کو حاضری میں وحشت ہونے لگے، یا ایسے امور ارشاد نہ فرماتے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے۔ ہر قوم کے کریم اور معزز کا اکرام فرماتے اور اس کو خود اپنی طرف سے بھی اس قوم پر متولی سردار مقرر فرما دیتے۔ لوگوں کے حالات، آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر ان کی اصلاح فرماتے، اچھی بات کی تحسین فرما کر اس کی تقویت فرماتے اور بری بات کی برائی بتا کر اسے زائل فرماتے اور روک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر امر میں اعتدال اور میانہ روی اختیار فرماتے، بات پکی اور صحیح فرماتے، لوگوں کی اصلاح سے غفلت نہ فرماتے کہ مبادئ وہ دین سے غافل ہو جائیں یا حق سے ہٹ جائیں۔ ہر کام کے لیے آپ کے ہاں ایک خاص انتظام تھا۔ امر حق میں نہ کبھی کوتاہی فرماتے نہ حد سے تجاوز فرماتے۔ آپ کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جو مخلوق کی غم گساری اور مدد میں زیادہ حصہ لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی اور آپ اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنے سے منع فرماتے تھے۔ جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف رکھتے اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ خالی مل جایا کرے بیٹھ جایا کرو۔ آپ حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے، یعنی بشاشت اور بات چیت میں جتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے بیٹھتا یا آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اس کو وہ چیز مرحمت فرما دیتے، یا اگر نہ ہوتی تو نرمی سے جواب فرماتے۔ آپ کی خلدہ پیشانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے شفقت میں والد جیسا معاملہ فرماتے اور حق بات میں تمام لوگ آپ کے نزدیک برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں علم و حیا، صبر و امانت پائی جاتی تھیں اور یہی صفات اس مجلس سے سیکھی جاتی تھیں، اور آپ کی مجلس میں نہ شور و شغب ہوتا تھا اور نہ کسی کی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جاتی تھی۔ آپس میں سب برابر شمار کیے جاتے تھے، حسب و نسب کی بڑائی نہ سمجھتے تھے، البتہ ایک دوسرے پر فضیلت تقوی سے ہوتی تھی۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتا تھا، بڑوں کی تعظیم کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، حاجت مند کو ترجیح دیتے تھے اور اجنبی مسافر کی خبرگیری کرتے تھے۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ کا طرز عمل پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے پیش آتے تھے، یعنی چہرہ انور پر تبسم اور بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا تھا۔ آپ نرم مزاج تھے، آپ نہ سخت گو تھے نہ سخت دل، اور نہ آپ چلا کر بولتے تھے، نہ فحش گوئی اور بد کلامی فرماتے تھے، نہ عیب گیر تھے کہ دوسروں کے عیب پکڑے، نہ زیادہ مذاق کرنے والے۔ آپ ناپسند بات سے تغافل برتتے تھے، گویا کہ سنی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو 3 باتوں سے بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا: جھگڑے سے، زیادہ باتیں کرنے سے، اور لا یعنی و بیکار باتوں سے۔ اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا، نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے، نہ کسی کو عار دلاتے تھے، اور نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی کلام فرماتے تھے جو باعث اجر و ثواب ہو۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی کہ پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے۔ جب آپ چپ ہو جاتے تو وہ حضرات کلام کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان میں کوئی شخص نہ بولتا تھا۔ جو کچھ کہنا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 موقعوں پر خاموشی اختیار فرماتے۔ 1. برداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم و صبر دونوں صفتوں سے نوازا تھا، چنانچہ آپ کو کسی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپے سے باہر ہو جائیں۔ 2. اندازہ لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں اور بات سننے میں برابری کا معاملہ ہو۔ نمبر 3. غور و فکر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہنے والی آخرت اور فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 4. بیدار مغز ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزوں سے بیداری مغزی عطا فرمائی تھی۔ 1. نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اس نیک بات میں لوگ آپ کی اقتدا کریں۔ 2. بری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائیں۔ 3. اپنی امت کی بھلائی والے کاموں کے بارے میں خوب سوچ و بچار کرنا۔ 4. امت کے لیے اور تمام امور کا اہتمام کرنا جس سے ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی اور وفادار خادم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا اور آپ کی سیرت مبارکہ کا بڑی گہرائی سے مشاہدہ کیا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے پورے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور میرے کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ محاسن اخلاق کے حامل تھے۔ سب سے زیادہ قریب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور اخلاق و اعمال کے مشاہدے کا موقع ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میسر آیا تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات تھی اور آپ کے ہر ظاہری اور خانگی معمولات و عادات سے واقف تھیں۔ ایک مرتبہ چند صحابی رضی اللہ تعالی عنہم
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ام المؤمنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معمولات بیان فرمائیے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآنی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار میں رچی بسی ہوئی تھیں۔ خود قرآن کریم میں آپ کے بلند اخلاق و کردار کی شہادت دی گئی ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پاکیزہ زندگی کے تمام پہلوؤں کی مثالیں اور نمونے موجود ہیں۔ امن و آشتی کی جھلکیاں ہوں تو صلح و مصالحت کی بھی، دفاعی حکمت عملی کی بھی، اور معتدل حالات میں پرسکون کیفیات کی بھی، اپنوں کے واسطے کی بھی اور بیگانوں سے تعلقات کی بھی، معاشرت و معاملات کی بھی اور ریاضت و عبادات کی بھی، عفو و کرم کی بھی اور جود و سخا کی بھی، تبلیغ و تقریر کی بھی اور زجر و تحدید کی بھی۔ ان میں جانثاروں کے حلقے بھی ہیں اور سازشوں کے نرغے بھی ہیں، امیدیں بھی ہیں اور اندیشے بھی ہیں، گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی کا توازن، گویا انسانی زندگی کے گوشوں پر محیط ایک ایسی کامل اور جامع حیات طیبہ ہے جو رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے رہبر و رہنما ہے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کا مطالعہ کر کے عمل پیرا ہو جائے تو بلا شبہ زندگی میں 4 چاند لگ سکتے ہیں اور عمل کرنے والے دنیا و آخرت میں قابل رشک بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے قلوب کو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرما اور توفیق نصیب فرما کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہو جائیں، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیوز کسی نہ کسی کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ۔